چاند رات شریعت اسلامیہ میں لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ بندوں کو اس رات نوازتا ہے کہ پورا مہینہ تم نے روزے رکھے اور اب میں تمہیں اس کا صلہ عطا کروں گا۔ اور لیلۃ الجائزہ میں اللہ عیدی عطا کرتا ہے، اور بندوں کو وہ عطا کرتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارا مالک ہمیں کیا کیا عطا کر۔ ہر شخص جو عیدی دیتا ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق دیتا ہے نا۔ آپ کو بھی بچپن میں عیدی ملتی رہی ہوگی، اب بھی ملتی ہوگی، تو کوئی 10 روپے، کوئی 20 روپے، کوئی 50 روپے، لیکن کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس فراوانیاں ہوتی ہیں تو پھر اس کی عیدی تو اس کی عیدی ہوتی ہے۔ تو ہر شخص اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہی عیدی دیتا ہے نا۔ تو یار جب ایک عام آدمی 10-20 روپے دے دیتا ہے، لیکن جس کو اللہ نے بڑا نوازا ہو تو وہ پھر 500 روپے کا نوٹ آپ کو دیتا ہے کہ جناب یہ عیدی ہے آپ کی، تو پھر اللہ کتنی عیدی دیتا ہوگا، وہ کتنی کرم نوازیاں فرماتا۔ تو یار جب عیدی لینے کا وقت ہو اس دن ہم بازار میں ہوں، جب عیدی لینے کا وقت، کچھ لوگ اپنے سارے کام اور ساری خریداری چاند رات کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ اس رات کو ہم بازار جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے اس رات بازار جانے کا، حالانکہ بازار شر الاماکن، بری جگہ، سب سے بہتر جگہیں اللہ کے گھر مسجد، اور سب سے بدترین جگہیں بازار ہیں۔ تو مجبوری کے ساتھ بازار میں جایا جاتا ہے، آپ کی مجبوری ہے کچھ خریدنا، اور اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کی مجبوری ہے کچھ بیچنا، تاکہ آپ اس خرید و فروخت سے اپنے بچوں کا رزق کما سکیں یا اپنی ضروریات کو وہاں سے جا کے خرید کے لا سکیں، تو وہ مجبوری ہے۔ تو مجبوری کے لیے آپ وہاں جا سکتے ہیں، اور ہمیں حکم دیا گیا دیر سے جاؤ جلدی واپس۔ مسجد میں حکم دیا گیا ہے جلدی جاؤ دیر سے واپس، اور ہمیں پتہ ہے کہ چاند رات کو رش کتنا ہوتا ہے، اور ہم اسی وقت کے لیے سارے کام چھوڑے ہوں جب کہ کندھے سے کندھا چھو رہا ہوتا ہے، اور مرد و زن کا اختلاط بھی وہاں ہوتا ہے، تو پھر اپنے آپ کو بچانا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور اپنی نظر کی عفت اور پاکیزگی کا خیال رکھنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو آزمائش میں ہی کیوں ڈالا جائے کہ جس میں ہم پورے نہ اتر سکیں۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ جھولی پھیلا کے رب سے مانگنے کا وقت ہے، یہ بازاروں میں آوارگی کا وقت نہیں ہے۔ تو یہ رات بھی ہماری اللہ کے حضور عبادت میں گزرنی چاہیے، ذکر و فکر میں گزرنی چاہیے، یاد الہی میں گزرنی۔ تو لیلۃ الجائزہ کو کبھی ضائع نہ کیجیے اور اس رات کو برباد نہ کیجیے۔ سارے مہینے کی محنت آپ نے جو کی، اب اس کا صلہ لینے کا وقت ہے، اب عیدی لینے کا وقت۔ تو عیدی لیجئے اپنے رب سے، جھولیاں پھیلا پھیلا کے لیجئے، اس سے خیرات مانگیے، اس کی کرم نوازیاں اور اس کی رحمتیں تمہارے اوپر برسیں گی، تو ان کو اپنے دامن میں سمو لیجئے۔ تو اپنی ضروریات کے لیے اور وقت نکالیے، اور عید کا دن بھی اللہ نے ہمیں 5 نمازوں کے علاوہ ایک اضافی نماز عید کی ہمارے اوپر۔ عید کے دن تو لوگ فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ عید کے دن فرض نمازوں کے علاوہ ایک اضافی نماز رکھی گئی ہے۔ تو یہ ہمارا امتحان تھا، ہمارے ایک مہینے کی جو ٹریننگ ہوئی تھی، اس کے بعد آج ظہر کے وقت، آج عید کے دن فجر کے وقت، آج عصر اور مغرب کے وقت دیکھنا تھا کہ اس کا اثر ہماری روح میں کتنا اترا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جب مسلمان سارا مہینہ روزے رکھیں، تراویح بھی پڑھیں اور نمازیں بھی ادا کریں، اور عید کے دن فجر کے وقت مسجد میں نمازی نہ ملے، ظہر کے وقت آدھی صف ہو، تو شیطان تو بڑا خوش ہوتا ہوگا، وہ تو بڑا راضی ہوتا ہوگا کہ یہ پڑھتے تھے نمازیں اور تراویح اور کیا کیا کرتے تھے، پتہ چلا نا کہ ان کے اندر کچھ بھی نہیں اترا، اور یہ جہاں کھڑے تھے اس سے بھی نیچے لڑک کے آ گئے۔ تو شیطان کو کبھی خوش نہ ہونے دینا، اللہ کے حضور سرخروئی اور کامیابی کے لیے دعا مانگتے ہوئے ماہ سیام سے رخصت ہوں۔ یہ گھڑیاں اللہ نے نصیب کی، گنتی کے دن انہیں کہا گیا ہے، تو یہ گنتی کے دن یوں ہی بیت جاتے ہیں، اور اسی طرح پوری زندگی بیت جاتی ہے، اور پھر جب آنکھ بند ہوتی ہے تو پھر آنکھ کھلتی ہے کہ ہم زندگی کہاں گزارتے۔ تو آئیے ان لمحوں کو غنیمت جانیے۔ چاند رات شریعت اسلامیہ میں لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ بندوں کو اس رات نوازتا ہے کہ پورا مہینہ تم نے روزے رکھے اور اب میں تمہیں اس کا صلہ عطا کروں گا۔ اور لیلۃ الجائزہ میں اللہ عیدی عطا کرتا ہے، اور بندوں کو وہ عطا کرتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارا مالک ہمیں کیا کیا عطا کر۔ ہر شخص جو عیدی دیتا ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق دیتا ہے نا۔ آپ کو بھی بچپن میں عیدی ملتی رہی ہوگی، اب بھی ملتی ہوگی،
تو کوئی 10 روپے، کوئی 20 روپے، کوئی 50 روپے، لیکن کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس فراوانیاں ہوتی ہیں تو پھر اس کی عیدی تو اس کی عیدی ہوتی ہے. تو ہر شخص اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہی عیدی دیتا ہے نا. تو یار جب ایک عام آدمی 10-20 روپے دے دیتا ہے، لیکن جس کو اللہ نے بڑا نوازا ہو تو وہ پھر 500 روپے کا نوٹ آپ کو دیتا ہے کہ جناب یہ عیدی ہے آپ کی، تو پھر اللہ کتنی عیدی دیتا ہوگا، وہ کتنی کرم نوازیاں فرماتا. تو یار جب عیدی لینے کا وقت ہو اس دن ہم بازار میں ہوں، جب عیدی لینے کا وقت، کچھ لوگ اپنے سارے کام اور ساری خریداری چاند رات کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ اس رات کو ہم بازار جائیں گے. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے اس رات بازار جانے کا، حالانکہ بازار شر الاماکن، بری جگہ، سب سے بہتر جگہیں اللہ کے گھر مسجد اور سب سے بدترین جگہیں بازار ہیں. تو مجبوری کے ساتھ بازار میں جایا جاتا ہے. آپ کی مجبوری ہے کچھ خریدنا، اور اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کی مجبوری ہے کچھ بیچنا، تاکہ آپ اس خرید و فروخت سے اپنے بچوں کا رزق کما سکیں یا اپنی ضروریات کو وہاں سے جا کے خرید کے لا سکیں. تو وہ مجبوری ہے. تو مجبوری کے لیے آپ وہاں جا سکتے ہیں، اور ہمیں حکم دیا گیا دیر سے جاؤ جلدی واپس آ جاؤ. مسجد میں حکم دیا گیا ہے جلدی جاؤ دیر سے واپس. اور ہمیں پتہ ہے کہ چاند رات کو رش کتنا ہوتا ہے، اور ہم اسی وقت کے لیے سارے کام چھوڑے ہوں جبکہ کندھے سے کندھا چھو رہا ہوتا ہے اور مرد و زن کا اختلاط بھی وہاں ہوتا ہے. تو پھر اپنے آپ کو بچانا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور اپنی نظر کی عفت اور پاکیزگی کا خیال رکھنا کتنا مشکل ہو جائے گا. اپنے آپ کو آزمائش میں ہی کیوں ڈالا جائے کہ جس میں ہم پورے نہ اتر سکیں. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ جھولی پھیلا کے رب سے مانگنے کا وقت ہے، یہ بازاروں میں آوارگی کا وقت نہیں ہے. تو یہ رات بھی ہماری اللہ کے حضور عبادت میں گزرنی چاہیے، ذکر و فکر میں گزرنی چاہیے، یاد الہی میں گزرنی. تو لیلۃ الجائزہ کو کبھی ضائع نہ کیجیے اور اس رات کو برباد نہ کیجیے. سارے مہینے کی محنت آپ نے جو کی، اب اس کا صلہ لینے کا وقت ہے، اب عیدی لینے کا وقت ہے. تو عیدی لیجئے اپنے رب سے، جھولیاں پھیلا پھیلا کے لیے اس سے خیرات مانگیے، اس کی کرم نوازیاں اور اس کی رحمتیں تمہارے اوپر برسیں گی تو ان کو اپنے دامن میں سمو لیجئے. تو اپنی ضروریات کے لیے اور وقت نکالیے. اور عید کا دن بھی اللہ نے ہمیں 5 نمازوں کے علاوہ ایک اضافی نماز عید کی ہمارے اوپر واجب. عید کے دن تو لوگ فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ عید کے دن فرض نمازوں کے علاوہ ایک اضافی نماز رکھی گئی ہے. تو یہ ہمارا امتحان تھا. ہمارے 1 مہینے کی جو ٹریننگ ہوئی تھی، اس کے بعد آج ظہر کے وقت، آج عید کے دن فجر کے وقت، آج عصر اور مغرب کے وقت دیکھنا تھا کہ اس کا اثر ہماری روح میں کتنا اترا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جب مسلمان سارا مہینہ روزے رکھیں، تراویح بھی پڑھیں اور نمازیں بھی ادا کریں، اور عید کے دن فجر کے وقت مسجد میں نمازی نہ ملے، ظہر کے وقت آدھی صف ہو، تو شیطان تو بڑا خوش ہوتا ہوگا، وہ تو بڑا راضی ہوتا ہوگا کہ یہ پڑھتے تھے نمازیں اور تراویح اور کیا کیا کرتے تھے. پتہ چلا نا کہ ان کے اندر کچھ بھی نہیں اترا، اور یہ جہاں کھڑے تھے اس سے بھی نیچے لڑک کے آ گئے. تو شیطان کو کبھی خوش نہ ہونے دینا. اللہ کے حضور سرخروئی اور کامیابی کے لیے دعا مانگتے ہوئے ماہ سیام سے رخصت ہوں. یہ گھڑیاں اللہ نے نصیب کی، گنتی کے دن انہیں کہا گیا ہے. تو یہ گنتی کے دن یوں ہی بیت جاتے ہیں اور اسی طرح پوری زندگی بیت جاتی ہے. اور پھر جب آنکھ بند ہوتی ہے تو پھر آنکھ کھلتی ہے کہ ہم زندگی کہاں گزارتے. تو آئیے ان لمحوں کو غنیمت جانیے. عید کا دن اللہ کے حضور ذکر فکر میں گزاریے گا، دوستوں سے ملیے گا، رشتہ داروں سے ملیے گا، اچھے کھانے کھائیے گا، اچھا لباس بھی پہن لیجئے گا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عید نئے لباس پہننے کا نام نہیں ہے، عید رنگا رنگ کھانے کا نام نہیں ہے، عید اللہ کے شکرانے کا نام ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اپنے رب سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا. جب عید کے دن سب سے ملتے ہو تو رب سے کیوں نہیں ملتے؟ عید کے دن تو ان سے بھی ملتے ہو جو تم سے ناراض تھے. عید کے دن ان سے بھی تم جفیاں لگاتے ہو جن سے تم بہت دور ہو چکے تھے. تم کہتے تھے کہ رسم زمانہ بھی ہے، دستور بھی ہے، آج عید کا دن ہے، آج تو گلے ملنا چاہیے. تو یار دشمنوں کو بھی بڑھ بڑھ کے گلے سے ملتے ہو، تو عید کے دن رب سے ملنے مسجد میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس دن کیوں اللہ سے دور ہو گئے ہو؟ تو 5 گانا نماز کا آپ اہتمام کیجئے. ایک اضافی نماز تمہارے اوپر عید کے دن واجب کر دی گئی ہے، تو اس کو بھی ادا کیجئے. اللہ کے حضور سرخروئی اور کامیابی کے لیے
دعا مانگتے ہوئے ماہ سیام سے رخصت ہوں۔ روزوں کے اندر ہماری جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، روزے کو ان کے پورے آداب کے ساتھ ہم رکھ نہیں پاتے، تو اس کا کفارہ صدقہ فطر کے نام سے ہمارے اوپر واجب کیا۔ ہر وہ شخص جو مال نصاب کا مالک ہے اور اس پر سال گزرنا شرط بھی نہیں ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو، اور صدقہ فطر کے ذریعے سے ہم غریب لوگوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کریں۔ تو غرباء کو، مساکین کو عید کی خوشیوں میں شامل بھی کیجیے، اور ان کی ضروریات کا ضرور خیال کیجیے۔ اپنی ہمسائیگی میں، اپنی رشتہ داریوں میں بہت خیال رکھیے گا، اور لوگوں کو عزت نفس دیجیے گا، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھیے، اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تلقین کیجیے گا کہ وہ عید کے موقع پر اپنے دوستوں کو، بچیاں اپنی سہیلیوں کو ان کا پورا خیال رکھیں، اور ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں۔ یہ بچپن کے اندر ہی بچوں کو جو اپنی انفرادیت جتلانے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ ساری زندگی ختم، اور یہ عمومی طور پہ یہ وہ مواقع ہوتے ہیں جن مواقع پہ یہ احساس ان کا جو ہے وہ اجاگر ہوتا ہے، پھر بڑھتا ایک مرض بن جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کو بچپن کے اندر ہی دوسروں کا احساس سکھائیے، نہ کہ ان کے اندر احساس تفاخر۔ اعتدال کے ساتھ ان کی ضروریات کو پورا کیجیے، لیکن آپ کا جو اطراف ہے، گرد و پیش کا ماحول ہے، اس کا بھی پورا خیال رکھا جائے کہ بچے احساس برتری میں مبتلا نہ ہو جائیں اور ایسی امراض ان کے اندر پیدا نہ ہو، بلکہ بچوں کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ بچوں کو جب آپ سکول جاتے ہوئے خرچی دیتے ہیں یا ایسے مواقع پر، تو ان کو ساتھ یہ بھی کہہ دیجئے کہ آپ اپنی ہمجولیوں کا اور اپنے دوستوں کا ضرور خیال رکھنا ہے، اور ان کو ان خوشیوں میں ساتھ شامل کرنا ہے۔ ان کو دینے کی عادت پڑے بچپن کے اندر، اور جو بچپن میں دینا شروع کر دیتے ہیں وہ بڑھاپے تک بانٹتے رہتے ہیں، اور جو بانٹتا رہتا ہے اللہ اس کو کمی نہیں آنے دیتا۔ تو یہ مزاج اچھی طرح سے راسخ ہو بچوں کے اندر پختہ۔ تو یہ عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، عید جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے کا نام ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن رو رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ عمر عید کے دن رو رہے ہو؟ تو کہا مجھے نہیں پتا میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا کہ میں مقبولین میں سے ہوں یا مطرودین میں سے۔ اگر مقبول ہوں تو اچھی بات ہے، اور اگر مقبول نہیں تو روزے منہ پہ مارے جاتے ہیں۔ تو اس لیے عید کا موقع ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے، اور عید کا موقع ایک اعتبار سے بہت بڑی خوشی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق نصیب کی کہ ہمیں 29 یا 30 روزے نصیب کیے۔ روزے 30 ہوں یا 29 ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ ثواب پورے 30 کا عطا کرے۔ جو پاکستان میں اس وقت چاند کی صورتحال ہے، تو غالب امکان یہی ہے کہ آج آخری روزہ ہوگا اور کل عید، لیکن یہ رویت حلال کمیٹی کے اعلان پر منحصر ہے۔ اگر ان کو شرعی شہادتیں مل جاتی ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں تو کل عید ہوگی، اگر نہیں اعلان کرتے تو پرسوں عید ہوگی۔ چونکہ یہاں تو شریعت نے ہمیں جو کہا ہے وہ یہی ہے کہ روزہ چاند کو دیکھ کے رکھو، اور روزہ چاند کو دیکھ کے افطار کرو۔ تو چاند کی رویت جب ہوگی تو ہم روزہ رکھیں گے، چاند کی رویت ہوگی تو ہم عید کریں۔ تو ہم حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے پابند ہیں۔ جدید ذرائع جو ہیں ان سے ہم مدد تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن شرط رویت ہے، تو رویت سے ہی عید ثابت ہوگی، رویت سے ہی روزہ ثابت ہوگا۔